مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ بھی ایک مشہور ایتھیسٹ ہے، اس کا بیان آج کل یوٹیوب پہ وائرل ہو رہا ہے کہ بس یہی کچھ ہے دنیا، اس کے بعد ختم، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نئی چیز لایا ہے وہ مارکیٹ میں۔ یہ بات بہت پہلے سے کہی جا رہی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے۔ جب بھی پیغمبروں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو جو ملحد لوگ تھے، ایتھیس لوگ تھے، خدا کے منکر تھے، ان سب کا ایک ہی جواب تھا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور ٹائم ہے جو ہمیں مار دیتا ہے۔ ہر چیز ٹائم سے ہوتی ہے، ایک ٹائم ہوتی ہے انسان کا، ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد یہ نیچرل ہے مر جانا اور مر کے ختم ہو جانا۔ ہم پیغمبروں کی تعلیمات میں دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی قدرتی حادثہ دیکھتے تھے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ گرمی میں ہمیں دعا مانگنے کا حکم ہے، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کی گرمی سے بچانا۔ تو جو ایتھیسٹ ہیں وہ یہی بات کہتے تھے، ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی دوبارہ حشر نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے جواب دیکھیں کیا دیا ہے عجیب، فرمایا ما لہم بذالک من علم، یہ لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم مر کے ختم ہو جائیں گے، ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھو، دلیل ہمیشہ اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے۔ میں کئی بار مثالوں سے بات سمجھا چکا ہوں۔ میں نے شاکر بھائی کو 1,00,000 روپے دیے، شاکر بھائی دیے یا نہیں دیے یہ تو ایک الگ بات ہے، میں نے کیس کیا کورٹ میں کہ میں نے بھائی شاکر بھائی کو 1,00,000 روپے دیے، کورٹ نے دونوں کو بلا لیا، شاکر بھائی کہہ رہے ہیں میں نے تو نہیں لیے۔ اب کورٹ شاکر بھائی سے پوچھ رہی ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے پیسے نہیں لیے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے پیسے نہیں لیے؟ تو یہ مطالبہ صحیح ہوگا کورٹ کی طرف سے؟ بھائی مجھ سے پوچھیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نے پیسے دیے ہیں؟ کسی کام کے ہونے کی دلیل ہوتی ہے، نہیں ہونے کی دلیل تھوڑی ہوتی ہے۔ نہیں ہونے کی دلیل نہیں ہوتی کہ میں ان سے کہوں کہ بھئی میں نے نہیں دیے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ہونے کی دلیل ہوتی ہے، نہیں ہونے کی نہیں ہوتی۔ بھائی کورٹ میں اگر عقل ہوگی تو مجھ سے دلیل مانگے گی، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نے اس کو دیے ہیں؟ اب دیکھو، ملحد ایتھیس لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ قرآن نے کہا ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، دلیل تو اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے، دلیل اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے۔ دعویٰ تو اسلام کر رہا ہے نا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، تو دلیل پیش کرنا ملحد کے ذمے ہے یا اسلام کے ذمے ہے؟ اسلام کے ذمے۔ ملحد یہ کہہ رہے ملحد کے ذمے، ابھی اتنے بڑے دوبارہ سے 1,00,000 روپے پھر واپس کرو۔ دلیل پیش کرنا اس کے ذمے ہوتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ملحد دعویٰ کرتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب ہمیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ دعویٰ تو کر رہا ہے، تو دلیل کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے، اسلام کے ذمے ہے، نہ یہ کہ ملحد کے ذمے ہے۔ وہ تو نفی کر رہا ہے، جو کسی چیز کی نفی کرتا ہے اس کے ذمے دلیل نہیں ہوتی، تو پھر اللہ ان سے مطالبہ کیوں کر رہا ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں گرمی کی وجہ سے بات نہیں آ رہی ہے، یا ویسے ہی مینٹل لیول تھوڑا سا ڈاؤن چل رہا ہے، یا کچھ اور پرابلم ہے؟ آپ کی سمجھ میں تو فل آ گئی الحمدللہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ بڑے خاندانی بات ہے، اللہ کرے یہ جواب کھوپڑی شریف میں آ جائے۔ اصل میں ملحد لوگ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، تو یہ دعویٰ ایسے کرتے ہیں
جیسے ان کے پاس اس کی دلیل ہو. بھائی دیکھو, جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے, جو انکار کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اگر تھرڈ پارٹی ہے, میں مثال سے سمجھاتا ہوں پھر سمجھ میں آئے گا. میں نے کہا شاکر بھائی نے 1,00,000 روپے مجھ سے لیے ہیں. شاکر بھائی نے کہا میں نے نہیں لیے. کورٹ میں کیس گیا, کورٹ نے کہا شاکر بھائی سے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ نہیں لیے؟ شاکر بھائی کہیں گے جج صاحب آپ کیا ہو گیا ہے آپ کو, ان سے پوچھو کہ انہوں نے دیے کہ نہیں دیے, کیا دلیل ہے ان کے پاس. اب میں دلیل پیش کرنے سے عاجز, تو کورٹ یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ انہوں نے نہیں لیے. کورٹ کو کیا پتا, ہو سکتا ہے لیے ہوں, چھپ کے لیے ہوں. کورٹ کیس کو خارج کر دے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کورٹ کہے گی بھائی ہم عالم الغیب نہیں ہیں, ہمیں نہیں پتا آپ نے دیے یا نہیں دیے مفتی صاحب نے, لیکن چونکہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو دلیل کے بغیر کسی پہ دعویٰ ثابت نہیں ہوتا, لہذا ہم کیس کیا کر رہے ہیں؟ خارج. جب آپ کے پاس دلیل ملے آپ لے آنا. اگر کورٹ یہ ثابت کر دینا کہ انہوں نے نہیں لیے, اس کا مطلب ہے کہ یہ بری ہو گئے, اب میں کبھی بھی دعویٰ کر نہیں سکتا. کورٹ کیس خارج کر دے گی, بھائی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, لہذا اب ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے آپ سے پیسے لیے ہیں یا نہیں لیے. تو جو انکار کر رہا ہوتا ہے اس کے بات کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے, اس سے خاموشی اختیار کی جاتی ہے, بھائی ہمیں نہیں پتا. اگر کسی دلیل سے ثابت ہو گیا تو ہم مان لیں گے, نہیں ہوا تو ہمیں کیا پتا, بھائی آپس کا معاملہ ہے آپ کا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایتھیس اور ملحد اگر یہ کہتا ہمیں نہیں پتا بھائی ہم موت کے بعد زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ہم نے مرنے کے بعد دیکھا نہیں ہے, کیا ہوگا واللہ عالم, وی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ آن, کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے, یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اسی سے ڈاروین پہ آ جاؤ آپ. ڈاروین کہتا ہے نا بندر سے انسان بنے ہیں, خود بخود بنے ہیں. بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ خود بخود بنے ہیں یا کسی نے بنایا ہے؟ آپ خاموشی اختیار کریں, بولے ہمیں نہیں پتا بھائی کیسے بنی. ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو آپ زبردستی؟ جس چیز کا آپ کو پتا نہیں ہے, جس چیز کے آپ کے پاس دلائل نہیں ہے, اسے ایک فیکٹ بنا کے کیوں پیش کر رہے ہو؟ بولو بھائی میں بھی ہو سکتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ کہیں گے نا بھائی یہ ہو سکتا ہے انہوں نے پیسے لیے ہوں, ہو سکتا ہے نہیں لیے ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ مدعی کو یہ موقع دے رہے ہو کہ بھائی تمہارے پاس ابھی تو دلیل نہیں ہے, لیکن جب دلیل ہو, کوئی کیمرے کی فوٹیج نکل آئے, کوئی ویڈیو خفیہ نکل آئے تو لا کے دے دینا, عدالت اس کو ایکسیپٹ کر لے گی. باقی عدالت کیس خارج کر کے ایکسیپٹ کرنے کا چانس اس لیے ختم کرتی ہے کہ اس بار ٹائم نہیں ہے. کہتی جب کیس کرو اسی وقت دلیل لے کر آؤ, ورنہ اصل میں تو ٹائم قیامت تک ہی ہونا چاہیے. لیکن عدالت چونکہ انسان ہے, ان کے پاس کیس بہت ہوتے ہیں, تو وہ ہمیشہ کے لیے کیس کو خارج کر دیتے ہیں, ورنہ اصولی طور پر کیس کبھی ہمیشہ کے لیے خارج نہیں ہوتا. بھائی ابھی دلیل نہیں ہے, ہو سکتا ہے بعد میں گواہ مل جائیں آپ کو, ہو سکتا ہے کوئی خفیہ کیمرے کی ویڈیو آ جائے جس سے پتا چل جائے کہ دیکھو فلاں ٹائم پہ یہ اس کو 1,00,000 روپے دے رہے تھے. اب میں نے جب ان کو 1,00,000 روپے دیے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. بعد میں کوئی شخص آیا کیس خارج ہونے کے بعد, اس نے کہا مفتی صاحب آپ کو پتہ نہیں ادھر ایک کیمرہ لگا ہوا تھا, وہ کیمرے میں نے ویڈیو نکال لی ہے. تو میں جج کے پاس پہنچ گیا, جج صاحب دیکھو یہ ثابت ہو گیا میں نے 1,00,000 روپے دیے ہیں. تو جج کو ماننا پڑے گا میری بات, یہ نہیں ماننی پڑے گی؟ ماننی پڑے گی, کیونکہ جج یہ ثابت نہیں کر سکا ہے کہ انہوں نے نہیں لیے. جج نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے لیے ہو سکتا ہے نہیں لیے ہوں, لیکن دعوے کے بغیر کسی کا دعویٰ, دلیل کے بغیر کسی کا دعویٰ قبول نہیں ہوتا. اب دلیل لے آؤ تو ہم مان لیں گے, تو لے آئے دلیل, بعد میں جج کو ماننا پڑے گا, شاکر بھائی کو ماننا پڑے گا. شاکر بھائی ایڈوانس میں 1,00,000 روپے دے دو تاکہ یہ ساری بحث ہی ختم ہو جائے. اچھا, تو اب کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو, ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ہمیں کچھ بھی اس بارے میں معلوم نہیں ہے. لہذا جزم کے ساتھ یہ دعویٰ کرنا کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے, دوبارہ زندہ مٹی ہو کے ختم ہوتے ہیں, یہ تو نظر آ رہا ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ عمل ریورس نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے مٹی ہو کے ختم ہوتے ہو, یہ عمل ریورس کروں گا میں, دوبارہ زندہ کروں گا, اللہ کہتا ہے. تو یہ عمل ریورس ہوگا یا نہیں ہوگا,
اس کے بارے میں ایتھیس یہ تو کہہ سکتا ہے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے لہذا میں خاموشی اختیار کروں گا. بھائی ہمیں کیا پتا موت کے بعد کیا ہوتا ہے, قبر کا عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, برزخ کی قبر ہے نا, یہ تو برزخی حوال ہے. جس نے سو کے نہ دیکھا ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ سونے کے بعد کیا ہوتا ہے, کیسے خواب آتے ہیں. آپ سو گئے, آپ کو خواب آئے, آپ امریکہ گھوم رہے ہو, جاپان گھوم رہے ہو, آپ نے اٹھنے کے بعد بتایا بھائی یہ میں نے دیکھا ہے, تو جو کبھی سویا نہ ہو وہ مان لے گا, کہے گا یار کیا دیکھا, آپ تو میرے سامنے خراٹے لے رہے تھے, آنکھیں بند تھی, تو کہے دماغ چل رہا تھا میرا. بھائی دماغ ہی تو سوتا ہے اصل میں, دماغ کیسے چل رہا تھا تیرا؟ سوتے میں خود تو چل سکتا ہے, دماغ کیسے؟ سونا نام ہی کس چیز کا ہے؟ دماغ کے سونے کا. تو آپ کیا کہو گے بھائی تو جب تک سویا نہیں ہے, تجھے پتا نہیں ہے, تو کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو یہ کہ بھائی میری عقل سے بالاتر ہے, ہو سکتا ہے کچھ سوتے میں نظر آتا ہو سکتا ہے نظر نہ آتا ہو, واللہ عالم, ہمیں کیا معلوم. دلیل سے ثابت ہو جائے کہ نظر آتا ہے تو ہم مان لیں گے, دلیل سے ثابت ہو کہ نظر نہیں آتا تو ہم نہیں مانیں گے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے, یہ ایسے کہتے ہیں جیسے دلیل سے ثابت ہو چکا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر ثابت ہو چکا ہے تو لاؤ نا دلیل. کہاں ہے دلیل تمہارے پاس؟ قیامت تک اس پہ دلیل نہیں قائم ہو سکتی. ہاں اب اسلام کہتا ہے جب تم دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے تو آؤ ہم ثابت کرتے ہیں دلیل سے, ہم ثابت کرتے ہیں. وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک عقل اور ایک نقل. عقل کسے کہتے ہیں؟ مشاہدے سے آپ یا ہوا سے خمسہ استعمال کر کے آپ کو پتا چل جائے کہ ایسا ہوا ہے. اور ایک دلیل ہوتی ہے نقل. نقل کا مطلب گواہوں سے ثابت ہو جائے اور ان گواہوں کا سچا ہونا ثابت ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جب پیغمبروں کو دنیا میں بھیجتے ہیں اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کے, اور اللہ یہ ثابت کرتے ہیں, یہ اللہ کے ذمے ہوتا ہے ثابت کرنا کہ یہ میرے پیغمبر ہیں, یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے بلکہ میرا پیغام ہے جو بندوں تک پہنچا رہے ہیں. یہ سب چیزیں دلائل سے ثابت کرنا کس کے ذمے ہے بھائی؟ اللہ کے ذمے. پھر جب اللہ ایک دفعہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ میرے رسول ہیں, یہ میرے نمائندے ہیں, پھر اس رسول سے جو وہ دعویٰ کریں ان پر دلیل نہیں مانگی جاتی. اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں, شاکر بھائی پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. میں نے شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, جج عقل مند تھا, اس نے کہا دلیل سے ثابت کرو کہ آپ نے دی, آپ مدعی ہو. میں نے 2 گواہ پیش کر دیے, گواہ کہہ رہے ہیں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہمارے سامنے دیے. جج کہے گا ان گواہوں کا سچا ہونا ثابت کرو. میں نے سچا ہونا ثابت کر دیا, محلے والوں کی گواہیاں لے آیا, ان کا کیریکٹر لے آیا, کردار لے آیا. آج تک کبھی چوری میں نہیں پکڑے گئے, چوری میں نہیں پکڑے گئے, کبھی کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی FIR نہیں کٹی, NOC لے کے آ گیا ہر تھانے سے, اور ایک دم کلیئر. سسرال سے بھی میں سرٹیفکیٹ لے آیا کہ نیک آدمی, حالانکہ سسرال تو کسی کو نہیں, کیریکٹر سرٹیفکیٹ سسرال نہیں دیتا کسی کو. بیوی سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ لے آیا, دلائل سے ثابت کر دیا یہ نیک آدمی ہے. اب جج ان دونوں سے پوچھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا نیک ہونا تو ثابت ہو گیا, سچا ہونا تو ثابت ہو گیا, لیکن اب تم دلیل سے ثابت کرو. تم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ مفتی صاحب نے شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, یہ دلیل سے ثابت کرو. تو یہ جج کی کھوپڑی خراب ہونے کی دلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ گواہوں کا برحق ہونا تو دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے. جب ایک دفعہ برحق ہونا ثابت ہو جائے تو ان کے دعوے پر پھر دلیل نہیں مانگی جاتی ہے. ہاں ان کا دعویٰ اگر عقل کے خلاف ہو پھر اس کو رد کر دیا جائے گا, چاہے کتنے ہی نیک ہوں. بہت پوائنٹ کی بات ہے, اللہ کرے دماغ میں آ جائے. ان کا دعویٰ اگر عقل کے خلاف ہو نا پھر رد کیا جائے گا, عقل کے خلاف نہیں ہے تو مانا جائے گا. مثال کے طور پر انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ مفتی صاحب نے شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے ہیں, حالانکہ مفتی صاحب اس وقت جاپان میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ولاگ آ رہے تھے اور اسٹیمپ پہ جاپان کی مہر پاسپورٹ پہ جاپان کی مہر لگی ہوئی تھی, اور گواہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ الفلاحیہ مسجد میں دیے.
تو بھائی یہ تو عقل کے خلاف ہے کہ ایک آدمی جاپان میں گھوم رہا ہو اور وہاں سے لائیو چلا رہا ہو ویڈیو, اور اسٹیمپ پہ بھی پاسپورٹ پہ بھی اسٹیمپ جاپان کی لگی ہوئی ہو, ٹکٹ بھی کٹے ہوئے ہوں, اور وہاں اترنے کی ویڈیو بھی آ رہی ہو. تو ایسے موقع پہ وہ گواہ کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں, ان کی گواہی مسترد ہوگی اور ہمیشہ کے لیے مسترد ہو جائے گی, ان کا کذاب اور دجال ہونا ثابت ہو جائے گا, اور ان کے سسرال سے رابطہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا آپ اس کیریکٹر سرٹیفکیٹ کو کینسل کر دیں. سمجھ, کیونکہ سب سے پہلے وہی کینسل کریں گے. تو اگر موت کے بعد کی زندگی اس کے نہ ہونے کی کوئی دلیل ہے اور نہ ہونے کی کوئی دلیل, عقل اس سے عاجز ہے. لیکن اگر اللہ کہہ دے کہ میں زندہ کروں گا, اللہ کہے, قسمیں اٹھا کے کہے کہ میں لازمی زندہ کروں گا, ایک جگہ نہیں کہہ رہا, بار بار تورات میں بھی, انجیل میں بھی, تمام آسمانی کتابوں میں. عیسائی یہودیوں سے ہمارا کتنا اختلاف ہے, ایک بات پہ سب مشترک ہیں. تمام پیغمبروں نے ایک بات کی دعوت دی, ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا, قیامت لازمی آئے گی اور اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. وَأَنَّكَ تَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو اللہ زندہ کرے گا. یہ بات اگر اللہ کہہ دے جس نے کائنات کو بنایا ہے, تو پھر تو مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ پھر اللہ خود نہیں کہہ رہا, پیغمبروں کے ذریعے کہہ رہا ہے. اور پیغمبروں کا برحق ہونا, سچا ہونا دلیل سے نہیں, براہین قاطعہ, اتنے دلائل کے انبار لگا دے, اتنے انبار لگا دے ان کے سچے ہونے کا کہ اس کا انکار کرنا ممکن نہ ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی ایک دلیل نہیں ہے, دلائل کے انبار ہیں, اتنے دلائل ہیں. آپ جو کتاب لے کر آئے ایک حرف بھی اس میں تحریف نہیں ہوئی. اس کتاب کی تعلیمات پڑھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت, آپ کی تعلیمات, آپ کی موٹیویشن کتنی پاورفل. 1400 سال پہلے آپ نے آرڈر دیا 5 نمازیں پڑھو. آج بھی دنیا میں کروڑوں لوگ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں, حالانکہ نہ کوئی اسکالر تھے, نہ کسی یونیورسٹی سے فارغ تھے. دنیا میں کسی کو اتنا فالو نہیں. ابھی حج کیا ہے, 30 20 50 لاکھ روپے لوگ خرچ کر کے جا رہے ہیں. کر کیا رہے ہیں؟ کنکریاں مار رہے ہیں, وہاں جا کے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. 1400 سال پہلے اتنی پاورفل موٹیویشن خدا کی قسم کسی جھوٹے کے پاس نہیں ہو سکتی. اس کے لیے سچا ہونا ضروری ہے. جھوٹے لوگوں میں اتنی پاورفل موٹیویشن نہیں ہوتی, اتنی بڑی تعداد. اور جو مذہب پیش کیا وہ کتنا خاندانی مذہب, جس میں صفائی نصف ایمان ہے, جس میں حلال کھانے کا حکم ہے. آج پوری دنیا کو آپ کمپیئر کر لو اسلام سے, تباہ ہو گئے, فیملی سسٹم تباہ کر دیا انہوں نے. تو ایک ایک حکم کو دیکھنا شروع کرو آپ. یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل کیا ہیں, سچے نبی ہونے کے. حدیثیں دیکھو کیسی محفوظ کی ہیں بھائی. اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور آخری نبی, اور اللہ نے کہا کہ یہ جو کہیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے, وہ کون کہہ رہا ہے؟ میں. تو اب اللہ کے ذمہ تھا نا آپ کی باتوں کو محفوظ کرتے. کیا خیال ہے؟ اگر آپ سچے نبی نہ ہوتے تو اللہ محفوظ کرتا؟ 1400 سال کے بعد بھی ایسا خاندانی محفوظ کیا ہے بھائی. اتنی سی بات صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان میں خلا تھا, اس کے لیے بھی سندیں چلتی ہیں پوری. حدثنی فلان قال حدثنی فلان, جس سند کا راوی ہے ان راویوں کے حالات زندگی کے محفوظ ہو گئے. تو یہ ممکن نہیں ہے بھائی. 1400 سال پہلے جیسے روزہ رکھا آج بھی مسلمان ویسے روزہ رکھتے ہیں. 1400 سال پہلے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے وہ سارے طریقے محفوظ ہیں. رفع الیدین والی نماز بھی محفوظ, رفع الیدین نہ کرنے والی نماز بھی محفوظ, زور سے آمین والی بھی, آہستہ آمین. یہ جو امت میں اختلاف پیدا ہوا ہے نا, یہ صحابہ میں بھی تھا. وجہ کیا تھی؟ نبی سے دونوں طریقے ثابت تھے, تو صحابہ میں بھی یہ تھا. حج محفوظ, قربانی محفوظ, قربانی کے حکام محفوظ, طلاق نکاح کے حکام, وراثت کے حکام, خرید و فروخت کے حکام,
بھائی اس کے لیے تو کوئی بہت بڑا اسکالر ہونا چاہیے جس نے کوئی ایسا سسٹم دیا ہو جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہو بھائی, یا کوئی بہت بڑی یونیورسٹی اس زمانے میں ہو. نا 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 نا, امی, ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے, نحن قوم امیون, جو سب کے سب امی تھے, نظام دے کے چلے گئے بھائی. 1920 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے. بغداد کی خلافت, اندلس کی خلافت, بنو امیہ کی خلافت, مغل بادشاہوں کی حکومت, سب میں اسلام نافذ تھا. وہ لا جو 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے وہ نافذ تھا. سب سے پہلے دنیا میں کوئی ملکی قانون اگر ریٹن فارم میں آیا ہے تو اسلام کا ہے, اسلام کا. اس سے پہلے دنیا میں ریٹن فارم میں قانون نہیں ہوتے تھے, چند ایک جزیات ہوتی تھی. یہ تو یورپ میں اب جا کے شروع ہوئے, یہ 400-500 سال پہلے تو اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے. تو اللہ کے ذمے تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ثابت کر رہا. اللہ نے کر دیا. وہ اب کوئی اندھا ہو, دیکھے ہی نہیں, آپ کی سیرت ہی نہ پڑھے, آپ کی تعلیمات میں غور ہی نہ کرے, تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. تو اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں, خود بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے, اور صرف وہ دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے, آپ کی پوری زندگی بھی اسی دعوے کے حساب سے ہے. یعنی آپ نے اگر موت کے بعد ایمان کا حکم دیا تو سب سے پہلے خود ایمان لے کر آئے. آپ کی پوری زندگی بتاتی ہے, آپ کی سیرت بتاتی ہے, اسی کے مطابق آپ نے زندگی بھی گزاری. پھر اگر وہ دعویٰ کریں اور قرآن کہے کہ موت کے بعد زندگی ہے تو گواہ سے ثابت بولو ہو گیا. اب اگر اس گواہ کا دعویٰ عقل کے خلاف ہو تو ہم رد کریں گے. تو عقل کے خلاف کے لیے دلیل چاہیے جو کسی کے پاس نہیں ہے. جیسے میں نے کورٹ میں گواہوں سے ثابت کر دیا کہ انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں, گواہوں نے بیان دیا. اب جج کہہ رہا ہے کہ یہ دعویٰ خلاف عقل ہے, تو میں کہوں گا جج صاحب آپ ثابت کر دو کہ عقل کے خلاف ہے, تو میں ان گواہوں کا جو سرٹیفکیٹ ہے نا, کیریکٹر سرٹیفکیٹ, وہ کینسل کرواؤں گا جا کے. آپ ثابت تو کرو نا. اب جج بیٹھا ہوا ہے, ثابت نہیں کر رہا. تو قرآن کہتا ہے موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. مشرکین نے کہا, آج کے ملحد نے کہا یہ خلاف عقل ہے, تو قرآن نے کہا لے آؤ کوئی دلیل اس کے خلاف عقل ہونے کی. ڈاروین آیا, وہ دلیل لے کر آیا بندر سے ہم بنے, یہ ایسے ایوالو ہو کے بنے. 200 سال ہو گئے, وہ نظریہ ہی ہے, اب تک دلائل سے ثابت نہیں ہوا. تبھی قرآن نے کہا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس دعوے کی. اب سمجھ میں آیا قرآن ان سے دلیل کیوں مانگ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو دلیل ہے, اس دلیل کے غلط ہونے کے لیے اب آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی. کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں یہ ایک ضرور ہے کہ یہ بات ایک اچھمبے کی معلوم ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے, دوبارہ شاکر بھائی پہ آتے ہیں. اشکال کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے مثال دو نا, پھر اشکال سمجھ میں آ جاتا ہے. لوگوں کی عادت ہوتی ہے پہلے بات کرتے ہیں پھر مثال دیتے ہیں. میں بعض دفعہ مثال پہلے دیتا ہوں, اس سے سوال آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے. اب میں نے 1 لاکھ روپے کا ان پہ دعویٰ کیا اور میں نے گواہوں سے ثابت کر دیا بھائی انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے. آئندہ شاکر بھائی یہاں کم از کم نہیں بیٹھیں گے. بیٹھیں, مجھے تو خوشی ہوتی ہے آپ کے یہاں بیٹھنے سے. میں نے ثابت کر دیا جی 1 لاکھ روپے میں نے ان کو دیے. جج نے کہا کہ بھائی یہ تو خلاف عقل ہے. میں جج سے کہوں ثابت کرو, جج ثابت نہیں کر سکا. میں کہا بھائی میں تھا بھی پاکستان میں وغیرہ وغیرہ, کوئی آپ ثابت کریں کہ میں ملک سے باہر تھا. اس وقت میں تھا ہی نہیں جب جو گواہ دعویٰ کر رہے ہیں. خلاف عقل ثابت ہوگا تو گواہوں کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. آئندہ کے لیے ان سے میں دوستی ختم کر دوں گا. ایسی کی تیسی تمہاری, یار جھوٹ بولتے ہو تم. جج کہہ رہے ہیں نہیں خلاف عقل نہیں ہے, لیکن کامن سینس کے بہرحال خلاف ہے. کامن سینس کے خلاف ہے. کیوں بھائی خلاف کیوں ہے؟ یار شاکر بھائی کروڑ پتی آدمی ہے, وہ آپ سے 1 لاکھ روپے کیوں لے گا؟ یہ عقل میں آنے والی بات بولو نہیں. آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کروڑ پتی آدمی نے ہزاروں پتی یا لاکھوں پتی آدمی سے, یہ وہ پتی نہیں ہے جو
انڈیا میں پتی شوہر کو بولتے ہیں. تو وہ کیوں آپ سے 1 لاکھ روپے لے گا؟ اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. کیوں لیں گے آپ کو 1 لاکھ روپے؟ یہ کھوپڑی آنے والی گل ہے نہیں ہے, کھوپڑی میں نہیں آئے گی یہ بات. یہ عقل سے خلاف تو نہیں ہے, امکان تو ہے, لیکن خود سوچو یار کیسے پاسبل ہے یار. 1 لاکھ روپے آپ سے لیں گے اور کوئی نہیں ملا ان کو محلے میں, آپ کے اپنے خرچے کم ہیں, وجہ کیا ہے لینے کی؟ کوئی ضرورت ہے تو ان کے پاس تو بینک میں دیکھو اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے, اس وقت دیکھو جب لے رہے تھے اس وقت بھی 1 کروڑ روپے پڑے ہوئے تھے. تو میں یہ کہوں گا ہاں یہ ایک عقل سے بالاتر ضرور ہے, یعنی بظاہر مشکل ہے. تو یاد رکھو اس بیس پہ دعوے کو غلط کبھی نہیں قرار دیا جا سکتا, کیونکہ جب گواہوں سے ثابت ہو گیا کہ لیے ہیں تو مانا جائے گا بھائی, اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کی جائے گی. ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو سکتا ہے یہ ہو گیا لیکن کمال ہے قرآن مجید پہ کہ مشرکین کے پاس جب کوئی دلیل نہیں تھی نا کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے, اس کی کوئی دلیل تو ہے نہیں, تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ عقل سے بہت بالاتر ہے, کامن سینس کے خلاف. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, بھلا مٹی ہو گئے, بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے, سڑ گئے, گل گئے, کھوپڑی میں آتا نہیں ہے. آپ سمجھ میں آ رہی میں کیا کہنا چاہوں؟ ٹھیک ہے بھائی, ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے, کوئی عقل مند آدمی نہیں مانے گا کہ یار گل سڑ گئے, کیڑے پڑ گئے, مٹی ہو گئے. من یحیی العظام, بھلا کون ہے جو دوبارہ زندہ کرے گا بھائی؟ کون ہے یار؟ من یحیی العظام وہی رمیم, بھلا کون زندہ کرے گا؟ شاکر بھائی کیوں لیں گے لاکھ روپے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ان کو؟ تو یہ عقل سے کے خلاف نہیں ہے لیکن عقل سے بالاتر ضرور ہے. قرآن نے اس کا بھی جواب دیا کہ بے وقوفو, اس سے زیادہ کامن سینس کے خلاف کام ہوا ہے وہ تم نے مان لیا. شاکر بھائی چھوڑو, محلے میں شاکر بھائی سے بھی بڑا سیٹ ہے جس نے 1 لاکھ نہیں 50,000 قرضہ لیا تھا مفتی صاحب سے, اس کو تو تم بھی مانتے ہو, اور شاکر بھائی پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ مفتی صاحب سے 1 لاکھ روپے قرضہ کیوں لے لیا. شاکر بھائی جس فیکٹری میں جاب کرتے ہیں اس کا سیٹ 50,000 لے کر گیا ہے, اور شاکر بھائی کے 1 لاکھ پہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ اشکال ہو رہا ہے. وہ کامن سینس کے خلاف نہیں تھا, اس کو مان لیا ہاں بھائی مفتی صاحب سے لوگ آتے ہیں پیسے, ایسا نہ آنا شروع ہو جائے نہیں دیتا میں, چماٹ دیتا ہوں چماٹ. ایک مثال دے رہا ہوں خالی. تو اللہ کہہ رہے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا, پانی سے انسان بنایا, منی کے قطرے سے, اس میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے پانی سے, پانی کو دیکھ کے تحقیق کرو, تم کہو گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس میں, وہ تو دیکھ رہے ہو اس لیے مان لیا تم نے. پانی میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے اور پمپنگ کرنے والا دل اور فلٹر کرنے والی مشینیں جو پتہ نہیں کتنے گیلن خون پوری زندگی میں صاف کرتا ہے اور دل کی طرف بھیجتا ہے, اور سوچنے والا دماغ, ہنسنے والے ہونٹ, دانت, چبانے کے لیے, سونگنے کے لیے ناک, ایک صرف اتنی سی کھوپڑی میں اتنے سینسر فٹ کر دیے اس نے, اور پانی سے بنایا, اور اس پانی کو مٹی سے بنایا. خوراک کہاں سے آتی ہے ہمارے پاس؟ مٹی سے. اسپم جو بنتے ہیں وہ ساری چیزوں کی اصل مٹی ہے. مٹی سے گوشت بنے گا, جانور کھائیں گے گھاس, اس سے گوشت بنے گا, اسی سے دودھ بنے گا, اسی مٹی سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں, اسی مٹی سے تربوز پیدا ہوتے ہیں. بھائی انسان یا تو سبزی کھائے گا یا گوشت کھائے گا. گوشت بھی اگر کھائے گا تو وہ گوشت آئے گا کہاں سے؟ وہ بھی سبزی کھا کے جانور میں گوشت آتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو شیر تو گوشت کھاتا ہے, تو جس جانور کو شیر کھاتا ہے وہ تو گھاس کھا رہا ہے نا, اس میں گوشت گھاس سے بنا ہے, اور گھاس مٹی سے پیدا ہوتی ہے. ہر مٹی کو تھوڑے دنوں میں اتنے پروسیس سے گزار کے جمشید صاحب کو بنا دیا, غفار صاحب کو بنا دیا, چلتا پھرتا انسان بنا دیا. اللہ کہتے ہیں بہت تھوڑے سے ٹائم میں بنایا ہے. تو اس کو تم نے مان لیا کہ خدا یہ کر سکتا ہے. تو بے وقوفو, جو خدا عدم سے وجود میں لا سکتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھے, اب تو تمہارے ذرات تو ہے نا, ان کو کیوں نہیں ریورس کر سکتا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات, ابھی نہیں آئی, آ جائے گی جب چترول لگیں گے نا. یہ جو ایتھیس اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہمیں جہنم زیادہ پسند ہے, ہم تو جائیں گے جہنم میں. جاؤ گے تم انشاءاللہ, ضرور جہنم میں جاؤ گے, ہماری بھی یہی تمنا ہے. لیکن اس کے بعد پھر تم جب کہو گے نا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے, تو اللہ کہیں گے پہلی دفعہ کیسے زندہ ہو گئے تھے.
میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے, مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے جو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس میں کہیں یہ عنصر نہیں ہوتا کہ اولاد پیدا ہو. اس کا کتنا عجیب و غریب رزلٹ اللہ ظاہر کرتا ہے. ان کے ملاپ, ان کی خواہش کو پورا کرنا, یہ انسان کی پیدائش کا ذریعہ بن جاتی. اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف نہیں تھا. ارے ماں روٹی کھا رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر بن رہا ہے. کمال کی بات ہے, ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا, اسی روٹی سے دودھ بننا شروع. روٹی اور دودھ میں مناسبت ہے. اللہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے, یہ مان لیا. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے منہا خلقناکم, اسی مٹی سے بنایا ہے. بھائی ان ایتھیسٹ لوگوں کی باتوں میں مت آنا. وفیہا نعیدکم, مار کے دوبارہ مٹی بنا دیتے ہیں. دو چیزیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے. ومنہا نخرجکم, اسی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دیں گے. تو بیوقوف لوگ کہیں گے اٹ ازنٹ پاسبل. یہ بڑی اچھمبے کی بات ہے کہ شاکر بھائی نے 1 لاکھ روپے مفتی صاحب سے لے لیے. اللہ کہیں گے اس سے زیادہ اچھمبے کی باتیں ہو چکی ہیں. 2 دفعہ, 1 دفعہ مٹی سے بنا کے دوبارہ مٹی کر چکا ہوں, تو دوبارہ بنانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تبھی اللہ کہتے ہیں ان کے پاس اپنے دعووں کی کوئی دلیل نہیں ہے, پھینک رہے ہیں 1 نمبر کی, پھینکو ہے. ایوالو ہو کے آنکھ بن گئی. کیسے کیمرہ بن گیا ایوالو ہو کے بھائی؟ ایک سیل وجود میں آیا پہلی دفعہ, اس سیل میں پہلی دفعہ کیسے وجود میں آ گیا؟ زندگی کے لیے جو سیل ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ کھربوں دفعہ بھی یہ پروسیس ہونا تو ایسا اتفاق نہ ہو. کیسے وجود میں آ گیا؟ اس لیے کافر کی بخشش نہیں ہے, گنہگار کی بخشش ہے, چانس ہے بخشش کا. کافر کے لیے تو اللہ نے جنت کے دروازے بند کر دیے. اللہ کہیں گے تو مانتا نہیں تھا ہماری باتوں کو. بھائی تمہیں پیغمبر کے برحق ہونے پر اگر یقین نہیں ہے اس پہ بحث کرو, نبی کی سیرت پڑھو, دلائل دیکھو, ہسٹری اٹھا کے دیکھو. ایسے ایسے اعتراضات یہ ملحد لوگ مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں, بس عقل ماتم کرتی ہے. ایک ملحد نے کہا عیسیٰ نام کا کوئی شخص گزرا ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ کون سا سن چل رہا ہے؟ 2025. 2025 کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو جب آسمانوں پہ اٹھایا گیا اور عیسائیوں کے مطابق جب قتل کیا گیا. اللہ نے تاریخیں پیغمبروں سے چلا دی ہیں میرے بھائی, تاکہ تمہیں یقین آئے کہ ان کا وجود قطعی دلائل سے ثابت ہے. اتنا یقینی ہے کہ تم انکار کر ہی نہیں سکتے. یہ جو انگریزی تاریخیں چلتی ہیں یہ عیسائیوں نے کب سے چلائی ہیں؟ حضرت عیسیٰ سے چلائی ہیں. 2-4 آدمی تاریخ نہیں چلا سکتے. کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ان بیسوں پر ہسٹری کو دیکھو. ہم کہتے ہیں نا 9/11 سے پہلے کا ہے یا 9/11 کے بعد کا. اس کا مطلب 9/11 ایک ایسا واقعہ ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے, ایک علامت بن چکی ہے. ہم کہتے ہیں عید کے بعد یہ کام کرو گے یا عید سے پہلے. اس کا مطلب عید کا وجود ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار ممکن ہے ہی نہیں. سب مانتے ہیں کہ عید ہوتی ہے. اب کوئی اٹھ کے کہے بھائی کوئی عید وید نہیں ہے, یہ پتہ نہیں 2-4 لوگوں نے بنایا ہوا ہے, مسلمانوں کی تو کوئی عید ہوتی نہیں ہے. تو ہم کہیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ تو اتنی کرسمس ہے, عید ہے, یا جو بھی چیز ہے, ان کا وجود تو اتنا یقینی ہے کہ ان کی بیسس پہ لوگ تاریخیں طے کر رہے ہوتے ہیں. تو جو تاریخ طے کر رہے ہوتے ہیں وہ تاریخ جس پیغمبر کی طرف منسوب ہے, آپ کہیں وہ پیغمبر دنیا میں آئے نہیں. تو اپنے آپ کو بیوقوف بنانا آسان, پبلک کو بیوقوف بنانا آسان. جو آسمانوں پہ بیٹھا ہے نا خدا, جو کائنات سے باہر ہے, وہ نہیں بخشے گا. یہ کہتے ہیں اللہ کب سے ہے, پھر اللہ کب سے ہے؟ بھائی یہ کائنات ٹائم باؤنڈ ہے. اللہ کائنات سے باہر ہے, کائنات مخلوق سے ہٹ کر ہے, وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. جو چیز ٹائم کی پابند ہوتی ہے اس کی ایک اسٹارٹنگ ہوتی ہے اور اینڈنگ ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں وقت میں جکڑ دیا ہے, سالوں میں, مہینوں میں اور گھنٹوں میں, منٹوں میں. اللہ اس ٹائم کی پابندیوں سے آزاد ہے. وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. وہ واجب الوجود ہے. تو آج بہت مزے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. بھائی اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا نا میں موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا, پھر ہم کہتے ہیں یہ کھوپڑی میں نہیں آتا, یہ بہت
عقل سے بالا تر ہے. لیکن دعویٰ اللہ کر رہا ہے کہ میں زندہ کروں گا. پھر ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کیسے؟ اللہ کہتے ہیں جیسے پہلے کیا ہے ویسے کر دوں گا دوبارہ. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کر لے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. پہلی دفعہ جو کائنات بنی ہے نا، فزکس کے سارے لاز اس میں فیل ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فزکس کہتی ہے انرجی کنورٹ ہوتی ہے مادے میں، مادہ کنورٹ ہوتا ہے انرجی میں، اس کے اصول ہیں. پھر وہ مختلف توانائیوں میں تبدیل ہوتے ہیں. حرارت ایک الگ انرجی ہے، موشن ایک الگ انرجی ہے. یہ سب ایک دوسرے میں جب ہم حرارت چینج ہو جاتی ہے بعض دفعہ موشن میں، بہت ساری ایکویشنز ہیں، لیکن یہ ساری فیل ہو جاتی ہیں. کہاں؟ کہ پہلی دفعہ کیسے وجود میں آئے، جب کچھ تھا ہی نہیں تو ہو کیسے گیا. تو وہاں کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ کن. بولو کیا ہے؟ کلمہ کن، ہو جا. دیکھو اللہ کے دو کام ہیں، قرآن میں دو لفظ استعمال ہوئے، الا لہ الخلق والامر. بہت خاندانی بات ہے، اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے. کھوپڑی شریف میں اس کو تیز کر دو تاکہ میرا گلا شریف بیٹھ نہ جائے. سنو کھوپڑی شریف استعمال کرتے کرتے گلا شریف خراب ہو جائے. دیکھو قرآن میں دو لفظ اللہ نے استعمال کیے اپنے لیے، الا لہ الخلق والامر. اللہ تخلیق بھی کرتا ہے اور اللہ کے پاس امر کی طاقت بھی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے تخلیق ایک الگ چیز ہے، کریشن الگ چیز ہے، امر بولو الگ چیز ہے. کیا مطلب؟ تخلیق ایک پروسیس کے تحت ہوتی ہے، ایک لاجک کے تحت ہوتی ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، یہ تخلیق ہے. جب سائنسدان اس پہ اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا اچھا یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے. ایکس اور وائی کا ملاپ ہوتا ہے یا وائی اور وائی کا ملاپ ہوتا ہے، زائگوٹ بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پورے یہ تخلیق ہے. پھر دودھ کیوں بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، ایک لاجک ہے اس کی. ہے تو بڑی عجیب و غریب لیکن ہے بہرحال. اور اللہ نے اپنے کاموں میں ایک کام بتایا ہے الامر. امر لاجک کا محتاج بولو نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں میں نے جبریل کو مریم کے پاس بھیجا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تجھے ایک بیٹا دینا چاہتا ہوں. حضرت مریم ان میرڈ تھی. انا یکون لی ولد، میرے بیٹا کیسے ہو گیا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے مرد نے چھوا تک نہیں ہے. زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، ناممکن اولاد کا ہونا، میڈیکلی ناممکن. اللہ نے خوشخبری سنائی آپ کے اولاد ہوگی. اے اللہ کیسے اولاد ہوگی؟ اشتعل الرأس شیبا، میرے بال سفید ہو چکے. وامرأتی عاقر، میری بیوی بانج. وہاں اللہ نے تخلیق نہیں، امر. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اے زکریا، اے مریم، اللہ کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جا. علماء کہتے ہیں یہ بھی اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ یہ کن کہتا بھی نہیں ہے، صرف ارادہ کرتا ہے ہونے کا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ نے اپنی تخلیق پہ بھی دلائل رکھے اور اپنے امر پہ بھی. تخلیق تو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ایک لاجک کے تحت ہوتی ہے، ایک پروسیس کے تحت ہوتی ہے. یہ لیب میں اس کی تحقیق ہو سکتی ہے. امر کیا ہے؟ امر موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو سانپ بنا دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، لاٹھی کو پانی پہ مارنا اور پانی کا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جانا، شہیدوں کے خون سے خوشبو آنا. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. خوشبو میں نے خدا کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے، اس لیے مجھے کوئی نہیں ورغلا سکتا کہ یہ بابوں کی کرامتیں ہم نہیں مانتے. ہم نے بابے بھی دیکھے، ان کی کرامتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں.
کیونکہ کرامت اللہ کا امر ہے, بابے کا امر نہیں ہوتا. تو اسی طرح میرے بھائی یہ کائنات پہلی دفعہ کیسے وجود میں آئی؟ کائنات غور کرتی ہے تخلیق میں, حالانکہ یہ اللہ کے امر سے ہوا ہے. امر سائنس سے اوپر کی چیز ہے, تخلیق سائنس سے نیچے کی چیز ہے. جب ہو گئی تخلیق پھر اس پہ سائنسی فارمولے اپلائی ہوتے ہیں. جب تک نہیں ہوئی تھی تو کیا کیسے وجود میں آ گئی بھائی؟ نہ انرجی تھی نہ مادہ تھا. اللہ نے اپنے کلمہ کن کی طاقت سے اس کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کیا, پھر بگ بینگ تھیوری کی شکل میں کیا ہو یا کسی اور شکل میں, یہ سائنس کا ٹاپک ہے, اس پہ بحث کرتی رہے, مان لیں گے سائنسدانوں کی بات. پہلی دفعہ کیسے وجود میں آیا بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کا امر تھا, امر. تبھی قرآن کہتے ہیں الا لہ الخلق والامر. تو اللہ کا امر ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے نا ہو جا, وہ بغیر کسی لاجک کے وہ کام ہو جاتا ہے. سائنسدان اس بحث میں زندگیاں گزار دیں گے کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا. اس کا کوئی جواب کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے. ایوالو ہو کے اتنا خاندانی نظام وجود میں نہیں آ سکتا کہ مرغی 12 انڈوں پہ بیٹھے, ان کو گھماتی رہے 24 گھنٹے, اور پھر چوزا جس دن نکلنے کا دن ہو انڈے سے باہر آنے کا, اس کے چونچ پہ ایک بلیڈ پیدا ہو جائے اور وہ انڈے کے چھلکے کو توڑے, اور توڑتے ہی وہ بلیڈ اس سے ختم ہو جائے. ایوالو ہو کے اتنا خوبصورت نظام, یہ خلاف عقل ہے. یہ پھینک رہے ہو تم لمبی لمبی, ہمیں کہہ رہے ہو کہ یہ عقل سے بالاتر باتیں کر رہے ہیں. بھائی ڈاروین جو کچھ کہہ کر گیا ہے وہ بالکل کھوپڑی سے آؤٹ باتیں کر کے گیا ہے, اس کو مان رہے ہیں یہ کمبخت. صحیح ہے نا؟ جو بہت ہی عجیب و غریب کہ مچھلیاں پانی میں تھیں تو باہر آتی تھی, آہستہ آہستہ باہر کے ماحول سے متاثر ہو کر باہر آنا شروع ہو گئی. جب باہر آنا شروع ہوئی تو چلنا شروع ہوئی تو ٹانگیں نکلنا شروع ہو گئی. جب ٹانگیں نکلنا شروع ہوئی تو پھر ٹانگیں, ہاتھ, پاؤں, انسان, بندر وغیرہ وغیرہ پھینکتے رہو. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. قرآن نے 2 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا. بھائی اللہ دونوں کام کرتا ہے, تخلیق بھی کرتا ہے اور اس کے پاس کلمہ کن کی طاقت بھی ہے. پہلی دفعہ کلمہ کن سے بنا دیا اس نے. ہم جب ماضی کی طرف جاتے ہیں, انسانی آبادی پیچھے گھٹتی ہے, گراف بنانا شروع ہوں, آج 6 ارب کی آبادی, تھوڑا پیچھے جائیں 200 سال پہلے ہو سکتا ہے 2 ارب کی آبادی ہو, 1400 سال پہلے جائیں گے 2.5-3 کروڑ کی آبادی, تھوڑا سا اور پیچھے جائیں گے آبادی 60. اس کے لیے وہ لاکھوں کروڑوں سال نہیں چاہیے. تو وہ آبادی 60 پہلے آدم پہ جا کے ہوگی. وہ پہلا آدم جو انسان تھا تو وہ ایک پہ جا کے ختم ہو رہی ہے. وہ اگر یہ بندر سے بنے ہوتے تو لاکھوں پہ ختم ہو رہے ہوتے ہم جا کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر بندر سے بنے ہوتے تو ایک بندر ایوالو ہو کے تھوڑی آدم بن گیا ہوتا ایک دم دھڑام سے. سب میں ایوالو ہونے کا عمل ہو رہا ہوتا نا, کروڑوں آدم آئے ہوتے دنیا میں. جبکہ ہم آبادی دیکھ رہے, گراف بنانا شروع کریں, بہت تیزی سے پیچھے جا کے ایک انسان پہ یہ ختم ہو رہی ہے, جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا اللہ نے خلقہ من تراب, اس ایک آدم کو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا اور پھر اسی کی پسلی سے اللہ نے حوا کو بنایا, اور دونوں کے ملاپ سے بث منہما رجالا کثیرا ونساء, بے شمار مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا اس نے. یہ سینس لیس نہیں ہے, یہ کامن سینس کی بات ہے. سینس لیس وہ باتیں جو آپ کر رہے ہو خدا کے انکار میں, کیونکہ آپ اتنی جگہ پھنسو گے کہ پھنستے چلے جاؤ گے. بندر سے بنے بھائی لاکھوں بندر سے ڈائریکٹ انسان کیوں بن گئے؟ بیچ کی نسلیں کہاں گئیں؟ وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہونی چاہیے. یہ آپ پہ ایک سوال ہے جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پھر پہلی دفعہ وہ سیل کیسے وجود میں آ گیا جس میں زندگی کے آثار تھے؟ اس میں روح کیسے آ گئی؟ آپ روبوٹ بناتے ہو, کتنی تحقیق کی ہے, روح ڈال کے دکھاؤ اس میں آپ. قرآن روح کو بھی کیا کہتا ہے؟ قل الروح من امر ربی. روح کی ایکسپلینیشن بھی سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے. زندگی کسے کہتے ہیں اس کو آج تک کوئی ڈیفائن نہیں کر پایا, سمجھ ہی نہیں پایا, ڈیفائن کیسے کرے گا بھائی؟ جاندار سیل کیسے وجود میں آ گیا؟ حیات کیسے پڑ گئی اس میں؟ زندگی کیسے آ گئی؟ زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا یہ روح اور زندگی اللہ کا امر ہے, اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے, یہ اللہ کا امر ہے. اللہ کے امر کے لیے کوئی دلیل کی یا سائنٹیفک لاجک کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے ارادے کا نام تھا. اس نے بنایا, اس نے کہا ہو جا, زندگی پڑ گئی, ہو گیا, جان پڑ گئی اس میں. ہمارے پاس ان باتوں کے جواب ہیں جو کامن سینس کے مطابق ہیں.
یہ جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں ان کے پاس جو یہ جواب دے رہے ہیں وہ سارے سینس لیس، نان سینس، کوئی دلیل نہیں ہے، پھینکے جا رہے ہیں. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. کتنے اشکالات کا جواب دو گے بھائی؟ اتنا پھنستے چلے جاؤ گے نا، جب تم نے جو ایک نظریہ گڑھا ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے یہ، اتنا پھنستے چلے جاؤ گے کہ لنڈا بازار میں بالآخر پکڑے جاؤ گے. تو ایک آدمی کہتا ہے میں کروڑ پتی، میری اتنی فیکٹریاں، حالانکہ دکان پکوڑوں کی تھی اس کی. تو لوگ کہہ رہے ہیں یار اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. تو عقل مند کیا کہے گا؟ یار اتنے بڑے بڑے دعوے جھوٹے، اس میں یہ پنپتے نہیں ہیں، اس میں انسان پنپتا نہیں ہے، پکڑا جاتا ہے. چھوٹے موٹے جھوٹ بول لینا اس میں نہیں پکڑا جاتا، لمبے لمبے جب جھوٹ بول رہا ہو تو بالآخر پکڑا جاتا ہے. اب کیسے پکڑا جائے گا یار؟ یہ پکوڑوں والا ہے لیکن اپنے آپ کو کہتا ہے میں ارب پتی ہوں. بھائی ایک دن لنڈا بازار سے پتلون خریدتے ہوئے پکڑا جائے گا، کیونکہ پکوڑے والا وہیں سے بےچارا خریدے گا نا، ایک دن پکڑا جائے گا. طارق روڈ سے شاپنگ کرنے کی اس کی صلاحیت نہیں ہے. اگر حقیقی مالدار ہوتا تو لنڈا بازار کیوں جاتا بھائی؟ تو ایسے موقع پہ کیا خوبصورت بات کی ہے، کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار. یہ شاعر نے اپنی محبوبہ کے بارے میں کہا ہے کہ جو پہلے زمانے میں محبوبہ چھپا بہت کرتی تھی، تو اس نے کہا لنڈا بازار تو سبھی آتے ہیں بھائی، سستے میں ایسی چیز مل جاتی ہے دھو کے پتہ ہی نہیں چلتا نہیں ہے کہ پرانی ہے. لیکن عاشق کو یہ نہیں پتا کہ تو بھی تو لنڈا بازار میں پکڑا جائے گا. پھر جب تو محبوبہ کو لنڈا بازار دیکھنے کے لیے آئے گا تو محبوبہ تیری پوزیشن بھی جان لے گی. اس کے بعد لنڈا بازار میں ملنے کا بھی کوئی فائدہ ہوگا نہیں. تو یہ جتنے ملحد لوگ ہیں، خدا کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، یہ کامن سینس کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں یہ مذہبی لوگوں کی باتیں جو ہے نا یہ نان سینس ہوتی ہیں، یہ سینس کی بات ہی نہیں ہوتی. بھائی بات میں عام مذہب کی بات نہیں کر رہا، اسلام کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا بھائی اللہ کی ایک تخلیقی طاقت ہے اللہ کے پاس، اور ایک کیا ہے؟ امر ہے. امر کس کا نام ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اب آپ بولتے رہو مرغی آئی، انڈا آیا، پہلے بہت بحث کرو گے آپ، کبھی بھی نتیجہ انڈا پہلی دفعہ آ گیا اگر تو پھر انڈا مرغی کے بغیر کہاں سے آیا؟ وہ کہتے ہیں ایک سیل تھا جو مرغی کی شکل میں آیا، پھر اس نے انڈے دینا شروع. اب بھائی بس کرو، چلو انڈے دینا شروع بھی کر دیے. اس کو پہلے دن سے یہ کیسے پتا چل گیا ان انڈوں سے میرے چوزے نکلیں گے؟ یہ دماغ میں سافٹ ویئر کہاں سے آ گئے؟ اپنے انڈوں کی ایسے حفاظت کر رہی ہے، وہ ایسے پال رہی ہے انڈوں کو، گھما کے 24 گھنٹے میں ہر طرف سے سے رہی ہے، اور پھر جب وہ چوزے نکلتے ہیں ایسی حفاظت کرتی ہے، گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر. چیل کووں سے لڑ رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، بلی سے لڑ رہی ہوتی ہے. اتنی سی کھوپڑی، شہد کی مکھی کی اتنی سی کھوپڑی، 2-4 تاریں، اتنی اسٹرگل کرتی ہے شہد بنانے کے لیے. بھائی یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو گیا، ہم ہی پہ حملہ کر دیا. نہیں آئی سمجھ میں؟ تو میرے بھائی قرآن کیا کہتا ہے؟ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنا دیا، جس نے تمہیں پہلی دفعہ عدم سے وجود میں لایا. الم نجعل لہ عینین. کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائیں؟ ان آنکھوں میں بینائی کیسے آ گئی میرے بھائی؟ ولسانا وشفتین. کیا زبان نہیں بنائی؟ اس میں چکھنے کی صلاحیت. اور اللہ نے کان دے دیے، دل دے دیا، اتنی ساری چیزیں، ہر چیز ایک اللہ کی قدرت کا الگ نمونہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے الا ان یخلق مثلہم، وہ تمہیں دوبارہ بنا دے؟ بلا، کیوں نہیں؟ پھر اللہ خود ہی جواب دیتا ہے کیوں قادر نہیں ہے بھائی، یہ کوئی عقل سے بعید نہیں ہے. وہ دوبارہ بنا سکتا ہے، وہ 100 بار بنا سکتا ہے. تبھی اللہ نے جس پیغمبر پہ بھی اپنا کلام بھیجا ان پیغمبر کو وحی کے شروع میں بتا دیا ان الساعۃ لآتیۃ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کوہ طور پہ بلایا اور خطاب کیا تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا. اے موسیٰ اپنی قوم کو جا کے بتا دو تم مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتے، ایک دن
قیامت کا دن ہوگا جس دن میں سب کو زندہ کروں گا. اکاد اخفیہا, اس دن کی تاریخ کسی کو نہیں بتاؤں گا. تو قیامت کیوں آئے گی ہے اللہ؟ اس کا بھی اللہ نے جواب دیا, لتجزا کل نفس بما تسعی, تاکہ ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلہ مل جائے. دنیا میں یہ بدلہ نہیں ملتا. جو ملحد ایتھیسٹ لوگ آخرت کے منکر ہیں وہ انسان کو درندہ بنا رہے ہیں, جانور بنا رہے ہیں, کیونکہ جب آخرت نہیں ہے پھر آپ جو چاہے کرو. دنیا میں تھوڑی سزا ملتی ہے, بہت کم سزا ملتی ہے دنیا میں, اور جتنا جرم ہوتا ہے اتنی ملتی بھی نہیں ہے. 100 انسانوں کو قتل کیا آپ نے, ایک دفعہ پھانسی پہ لٹکو گے نا, کیا خیال ہے؟ اور اب تو دنیا میں پھانسی کی سزا ہی ختم ہو گئی ہے. 100 انسانوں کو مار دیا, جیل. اور اس میں بھی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو جیلوں میں بھی کباب بریانیاں مل رہی ہوتی ہیں. میں تو دنیا میں ٹریولنگ ہے, بڑے بڑے لوگوں سے ملتا ہوں بھائی, ہر ایک سے 10-10 20-20 سال جیل کاٹ کے آئے. میں نے کہا آپ 20 سال کہہ رہے ڈرگس میں پکڑے گئے تھے, 20 سال جیل کاٹی. میں نے کہا جیل میں کیسی زندگی؟ کہہ رہے ہیں اتنی مزے کی زندگی تھی. میں نے کہا کیوں بھائی مزے کی کیوں تھی؟ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا جن دہشت گردوں سے رابطہ تھا اتنے پاورفل تھے کہ پولیس والے ہم سے ڈرتے تھے, تو وہ ساری جیل میں ہماری ضرورتیں پوری کر رہے ہوتے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک قیدی نے مجھے بتایا کہ میرے بارے میں فیک نیوز پھیل گئی تھی کہ میں فلاں دہشت گرد کا آدمی ہوں, حالانکہ میں ہوں نہیں کہہ رہا. کہہ رہا جب یہ فیک نیوز جیل میں پھیلی ہے تو میری جو عزت جیل میں ہوئی ہے, کہہ رہے وہ میں جانتا ہوں اور اللہ جانتا ہے. کہہ رہے ہم بھی گھننے بن کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایسی عزت پولیس والے خود کھلا رہے تھے لا کے. وہ ڈرتے ہیں بیچارے پولیس والے بھی کہ یار ہم نے اس کو کچھ کیا تو ایسا نہ ہو یہ ہمیں مروا دے. تو دنیا میں انصاف ملتا ہے؟ بولو نہیں ملتا بھائی. کبھی مل بھی جاتا ہے, نارملی نہیں ملتا. دنیا میں میں نے بھی بتایا بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اگر ایٹم بم نہ ہوتا ہے تو مار مور کے چلے گئے. غزہ سے زیادہ برے حالات کر دیے ہوتے. آج غزہ میں دیکھو کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. کمزور ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, سب طاقتور کا ساتھ دے رہے ہیں, کوئی مظلوم کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہے. تو آخرت ہے میرے بھائی, تبھی ہمیں آخرت کا سوچ کے تسلی ہوتی ہے. یہ ایتھیسٹ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اتنا ظلم دنیا میں ہو رہا ہے تو اللہ روکتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ اس کا بھی جواب دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے دنیا میں کرنا ہوتا تو موت کے بعد زندگی دے کے انصاف کیوں دیتا؟ پھر میں سارے کام دنیا میں ہی نمٹا دیتا نا. دنیا دارالامتحان ہے, ایگزامینیشن ہال ہے. ایگزامینیشن ہال میں آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے, آپ پیپر حل کرو, غلط جواب لکھو یا صحیح جواب لکھو, یا بیٹھ کے چائے پیتے رہو سگریٹ پیتے رہو. جس دن رزلٹ اناؤنس ہوگا تو پھر آپ کے ابا آپ سے پوچھیں گے کہ میٹرک میں کتنے نمبر آئے, تو پھر آپ کو وہی اسٹائل ہوگا جو ایک میم میں اسٹائل تھا, آسٹریلیا سے سوال آیا ہے. کسی نے میم بنائی میرے بارے میں نا, میرا ایک وہ ہے نا, میں سوال پڑھ رہا ہوں آسٹریلیا سوال ایسے کر کے میں نے کرا ہے نا, تو اس کی میم بنی ہے کہ بچہ فیل ہو گیا امتحان میں, تو ابا نے پوچھا کتنے نمبر آئے میٹرک میں, اب وہ کیسے جواب دے, تو کہہ رہے آسٹریلیا سے سوال کر کے بھاگ گیا وہ. کیا خیال ہے؟ تو آپ ایگزامینیشن ہال میں پیپر حل کرو یا نہیں کرو, آپ کی مرضی. کر لو گے ابا بھی خوش, خاندان بھی خوش, آگے مستقبل آپ کا روشن. فیل ہو جاؤ گے تو پھر یہی ہوگا, ابا پوچھیں گے کتنے نمبر, آپ کہو گے آسٹریلیا سے سوال آئے نہیں کر کے یوں کر کے بھاگ جاؤ. کب تک بھاگو گے میرے بھائی, کب تک بھاگو گے؟ تو اس لیے اللہ نے کہہ دیا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. خدا کی قسم آخرت نہ ہوتی, اسلام پہ یقین نہ ہوتا, میں کم از کم 4 شادیاں نہیں کرتا, میں نہیں کرتا, کیونکہ یہ عیاشی بالکل بھی نہیں ہے. اور اسلام نے 4 کی اجازت بھی دی اور بولا ساری تمہارے خرچے پہ. گورا 1 شادی کی اجازت دیتا ہے, اس میں بھی آدھا خرچہ بیوی کا آدھا شوہر کا, اور ہمیں اسلام کہتا ہے آپ کرو 4 لیکن ساری ایکسپینسز کس پہ ہوں گے؟ آپ پہ ہوں گے. تو میرے بھائی کوئی پاگل ہی ہوگا ہم جیسا جو یہ کام کرے گا. اور ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی ذمہ داریاں کیوں لے رہے ہیں؟ آخرت کا خوف. یہ نہ ہوتا تو ہم پاگل ہیں کیا یہ کام کرتے بھائی؟ اتنا بڑا ظرف کسی ایتھیس اور ملحد کے پاس نہیں ہے.
ہمارے نبی کی آمدن کتنی کم اور آپ بیوہ خاتون سے نکاح کر رہے ہیں حضرت ام سلمہ سے, جبکہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا. وہ کہہ رہی ہیں میرے تو بچے بھی ہیں اور میری عمر بھی زیادہ ہے. آپ نے فرمایا اگر تمہاری عمر زیادہ تو میری تم سے بھی زیادہ ہے, اور کہا کہ بچے ان کو بھی لے آؤ. واہ بھائی واہ, فاقے پڑھ رہے ہیں اور دوسروں کے بچوں کو بھی پال لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ آخرت پر ایمان کے بغیر ممکن بولو نہیں. تو یہ ملحد لوگ بے ایمان بنا رہے ہیں آخرت کا منکر. اس سے شراب کباب پھیلے گی, دنیا میں قتل پھیلے گا, ماں باپ اولڈ ہاؤس میں زندگیاں گزاریں گے. ابھی ہمارے ایک دوست نے یورپ کے کسی کنٹری کا بتایا, حج پہ ملے مجھ سے, ابھی کا واقعہ ہے, حج پہ ملے. بہت سارے لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں نا, حج ایک ایسی چیز ہے جو مختلف قوموں سے آپ کو ملاتی ہے. کہنے لگے میرے سامنے کا واقعہ, گوری کلیگ تھی, اس سے میں نے کہا, اس کی ماں کا فون آیا میں مر رہی ہوں آ جاؤ ملنے کے لیے, مر رہی ہوں میں, بوڑھی ماں تھی. میں نے کہا چلی جاؤ, کہتی آج میرا ورکنگ ڈے, آج میں چھٹی نہیں کروں گی. چھٹی والے دن مرتی تو چلی جاتی, مر گئی تھوڑی دیر میں, اطلاع کہ مر گئی. کوئی اس کے کوئی نہیں ہوا, تھوڑا سا افسوس ہوا, کاش سنڈے والے دن چلی جاتی تاکہ میں بھی ٹائم دے دیتی. یہ بھی وہ گوری ہے جو بہت ہی نیک پرہیزگار, کاش سنڈے والے دن. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہی ہوتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے انگریز اس طرح ہوتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ آخرت نہیں ہے بھائی. ہمیں پتہ ہے میرے مجھ سے سب سے پہلا سوال حقوق العباد میں ماں باپ کے بارے میں ہوگا. سب سے بڑے محسن ماں اور باپ ہیں. اگر وہ خوش نہیں ہے بھائی, یہ سب نیکیاں برباد, کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ حج کا فائدہ نہ عمرے کا فائدہ. مسلمان کے لیے مخلوق میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں اور باپ کا. وہ اتنی بیمار تھی, آپ گئی کیسے دفتر؟ آپ کو تو رہنا چاہیے تھا اس کے ساتھ. اور آخرت کے انکار کا نتیجہ ان بوڑھیوں کے بھی عذاب ہے. ایک آدھ بیٹی ہوگی اس کی, آخرت پر یقین ہوتا تو بچے ہوتے, پوتے نواسے ہوتے, خاندانی نظام ہوتا مضبوط. تو اس لیے میرے بھائی یہ خدا کا انکار یا آخرت کا انکار صرف آخرت میں برباد نہیں کرے گا, دنیا کا بھی بیڑا غرق, برباد زندگی ان لوگوں کی.